اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 81، 74 سے 81. حضرت نوح علیہ السلام سے انبیاء کے واقعات کا خلاصہ جو شروع ہوا تو پھر حضرت ہود علیہ السلام تک بات پہنچی اور پھر جناب صالح علیہ السلام تک. حضرت صالح علیہ السلام کی بات چیت جو قوم کے ساتھ ہو رہی تھی اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خاص معجزہ آ چکا ہے، یہ ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی خاص اونٹنی جسے اتنا محترم بتایا گیا کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اس کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا، اس کے چرنے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب علیم، دردناک عذاب تمہارے شامل حال ہوگا. اب یہاں سے اس صفحے پر آیت آگے بڑھتی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، یعنی جس طرح سے قوم عاد کو نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، ان کی قوم کا جانشین بنایا، اسی طرح سے قوم سمود کو قوم عاد کا جانشین بنایا. یعنی وہ اس جگہ سے واقف تھے اور وہاں ان لوگوں کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہوا کرتا تھا، وہ ان کے انجام سے بھی واقف تھے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. تمہیں زمین میں اللہ نے رہنے کا ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا. تم اس کے نرم اور ہموار حصوں میں قصوراً، اس میں بھی تم محل تعمیر کر لیا کرتے ہو، بنا لیتے ہو. یعنی اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان لوگوں کی اس حد تک تھی کہ نرم زمین کے اندر بھی وہ محل تعمیر کرنے پر قدرت رکھتے تھے. یعنی جہاں پر عام طور پہ بنیاد ڈالنا، فاؤنڈیشن ڈالنا مشکل ہو، وہاں پر بھی. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اور تم کام یہ کرتے ہو کہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں بھی گھر بنا لیتے ہو. تو یہ ونس اگین ان کی جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ترقی ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کے پاس وہ ٹولز تھے کہ وہ اس طرح سے پہاڑوں کو بھی تراشنے کی صلاحیت رکھتے تھے. فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین میں خرابیاں پھیلاتے نہ پھرو. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کے مومن بندے بنو، زمین کے اندر بہتری کے کام کرو، نہ یہ کہ زمین کے اندر جو آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرو، شرک کی طرف جاؤ، یا ناقہ صالح علیہ السلام جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤ. قال الملا. پھر واپس وہی گروہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایلیٹ کلاس کا طبقہ اشرافیہ. الذین استکبروا من قومہ. یہاں پر اس صفت کو بھی بیان کیا گیا کہ جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے. یہ تکبر ڈبانے کے لیے بہت کافی ہے. ابلیس کا بھی مسئلہ تکبر تھا، اور یہاں پر بھی کہ اگر ایلیٹ کلاس ہے، طبقہ اشرافیہ میں ہے، ایک انفلوئنس ہے، تو اس کے بعد پھر ایروگنس آ جاتا ہے. ان لوگوں نے کہا، کن سے کہا؟ للذین استضعفوا. ان کے پاس تکبر تھا. ان متکبرین نے یہ کہا ان لوگوں سے جو دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے. یعنی آپ اس کے مقابلے پر سمجھ لیجئے کہ بالکل لوور کلاس کے جو افراد فائنینشلی ہیں، مالی اعتبار سے، ان سے یہ کہا لمن آمنا منہم. جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے. اتعلمون. کیا تمہیں معلوم ہے؟ ان صالحا مرسل من ربہ. کہ صالح جو ہے اس کے رب نے رسول بنایا ہے، وہ رسول بن کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے. یعنی ایک طنز کا انداز کہ جس میں ایک ٹونٹ کرنے کا انداز، ایک ریڈیکیول کرنے کا انداز ہے. قالو. تو ان بیچارے جو دبے ہوئے پسے ہوئے افراد ہیں انہوں نے جواب دیا انا بما ارسل بہ مؤمنون.
کہ وہ پیغام جو وہ لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اس کے مومنین میں شامل ہیں۔ تو قال الذین استکبروا، ظاہر ہے کہ جو متکبر ہے اسے یہ جواب اچھا تو نہیں لگے گا کہ جو پسے ہوئے افراد ہیں وہ اس کو سامنے اس طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ تو قال الذین استکبروا، تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر اختیار کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم اس پر کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم کافر ہیں، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یہیں پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کفر اس کا مطلب ہی ہے انکار، تو کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے منکر۔ تو جو افراد کسی خاص ایک فکر کو قبول نہیں کرتے وہ اس کے اعتبار سے کافر ہیں، یعنی اگر آپ خود اس مسلمانوں کی بات کریں تو وہ شرک کے کافر ہیں، شرک کے منکر ہیں، تو خدا کے ایک ماننے والے ہیں۔ تو اب خدا کو اگر کوئی ایک نہیں مانتا تو پھر توحید کا منکر ہے، تو توحید کا کافر ہے۔ تو یہ اسلام کا غیر مسلموں کو کافر کہنا کوئی دشنام یا کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ ایک واقعیت کا اظہار ہے جسے وہ اگر غور کریں تو خود تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ یا وہ توحید کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، یا وہ رسالت کو مان رہے ہیں یا رسالت کو نہیں مان رہے، یا وہ قیامت کو مان رہے ہیں یا قیامت کو نہیں مان رہے، تو وہ اس انکار کی وجہ سے کفر کی نسبت دی جائے گی۔ تو اب یہاں پر ان مستکبرین ایروگنٹ افراد کا جو ان پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ مکالمہ تھا وہ مکمل ہوا۔ اب آگے بات کیا ہوئی؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو ان لوگوں نے اس ناقے ہی کو قتل کر دیا، اسی کو کاٹ ڈالا، اسی کو نقصان پہنچایا، بالآخر وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے بیٹھا۔ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یعنی اس کو فالو نہیں کیا بلکہ معصیت کے مرتکب ہوئے، ڈس اوبیڈینٹ ثابت ہوئے۔ وقالو، اور انہوں نے یہ کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، جو تم دھمکی دیا کرتے ہو وہ لے آؤ، یعنی دیکھ لو ہم نے اس ناکے کو کاٹ ڈالا، تم نے یہی کہا تھا نا کہ اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہم نے پہنچا دیا۔ اب جو تم کہا کرتے تھے، جو دھمکیاں دیا کرتے تھے، تو اگر تم رسولوں میں سے ہو تو پھر لے آؤ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے۔ وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں بالکل بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے، بے جان۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو انہوں نے منہ پھیر لیا ان سے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، اور جو آخری ان کے کمنٹس تھے وہ کیا تھے؟ وقال، اور یہ کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میرے رب نے جو پیغام دیا تھا وہ تو میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ یہ بڑی حسرت والا انداز ہے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں نصیحت کی، خیر خواہی سے کام لیا، لیکن لا تحبون الناصحین، مگر تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے، یعنی میں نے اپنا کام کر دیا مگر تم نے نہ میری بات سنی نہ قبول کی، اور تم پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان تین نبیوں کے بارے میں مختصراً بات اور ایک کنکلوژن پیش کر دیا گیا۔ اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام یعنی ہم نے ان کو بھی بھیجا، تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ کیا تم ایسی شرمناک بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو اس سے پہلے دنیا میں جس کا کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا، یعنی اس کا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے، تم ہی ہو کہ جس نے اس کام کو آغاز کیا، اور یہ انتہائی شرمناک بدکاری ہے کہ جس کو تم کیا کرتے ہو۔ اچھا، وہ کیا کیا کرتے تھے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون الناس، ارے تم لوگ نفسانی جذبے سے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رخ کرتے ہو۔ یہ وہی ہومو سیکسولیٹی اور گے سیکس کہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی مذمت کے ساتھ اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کہ یہ چیز کتنی شرمناک ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہی، یعنی جو خلاصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر آغاز ہی کے اندر جنسی بہرا روی کے خلاف جہاد سے ان کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماقبل کے جو انبیاء جو دعوت دے رہے تھے اس میں آغاز میں شرک کے خلاف مبارزہ ہے،
ابتدا میں بیان ہوا. تو حضرت لوط علیہ السلام بھی نو ڈاؤٹ کہ اہمیت کے اعتبار سے شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، مگر یہ اتنی بڑی ایک پرابلم اور اتنا بڑا ایک ایشو تھا کہ اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے جب گفتگو شروع ہوئی تو پہلا جو ان کا پیغام یہاں پر گنوایا ہے وہ یہی ہے کہ یہ گے سیکس کے حوالے سے حضرت لوط علیہ السلام نے جہاد کیا اور ان کو بہت زیادہ اس میں سامنے سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پر یہ بات ابھی آگے بڑھے گی، مگر آیت نمبر 81 پر یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.